حقیقی تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان روزانہ کچھ ایسی ایکسرسائزز کرے جو اس کی تھاٹس، ایموشنز، ہیبٹس اور پرسنالٹی کو بدل دیں۔ اب کرنا کیا ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر رہا ہوں کہ ہر رات خود سے 5 سوالات پوچھیں۔ یہ سوالات آپ نوٹ کر لیں اور اپنے آپ سے ہر رات کو پوچھیں، چاہے آپ تھوڑا ٹائم نکال کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے بات کریں، یا جس وقت آپ سو رہے ہوں تو اس وقت۔ اور وہ سوالات کیا ہیں کہ پہلا سوال کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، چاہے دوسروں کے لیے چاہے اپنے لیے۔ آج میں نے کیا اچھا کیا، آج میں نے کہاں غلطی کی، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں، اور پھر کل مجھے کیا کرنا ہے، اس غلطی کو کیسے سدھارنا ہے، کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ پھر اگلا سوال کہ مجھے کس چیز نے پریشان کیا، چاہے وہ لوگ ہوں یا کوئی ٹاسک ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کس چیز نے پریشان کیا، جو ہو چکا اس کو چینج نہیں کر سکتے، آئندہ کے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آج کیا سیکھا، آج یا پچھلے ٹائم میں نے کیا سیکھا، اور پھر کل میں کیسے بہتر بن سکتا ہوں۔ یہ 5 سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ آج میں نے کیا اچھا کیا، آج میں نے کہاں غلطی کی، مجھے کس چیز نے پریشان کیا، میں نے کیا سیکھا، کل میں کیسے بہترین ہو سکتا ہوں یا بہتر بن سکتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خود کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اپنی پرسنالٹی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر اننیسیسری ریئیکشنز کم ہو جاتے ہیں، پرسنالٹی میں میچورٹی آتی ہے۔ روزانہ اپنے آئیڈیاز اور فیلنگز لکھیں کہ میرے موجود یا پریزنٹ گولز کیا ہیں، میرے ٹراماز کیا ہیں، میرے پوٹینشلز کیا ہیں، میں کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہوں۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے آئیڈیلائز کرتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ رول ماڈل بناتے ہیں تو پھر اس کی لائف کو بھی اسٹڈی کریں کہ وہ جس کو آج میں اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں، اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں، تو وہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ڈیسیجنز لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس پریکٹس سے مائنڈ کلیئر ہوتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر ٹائم نکال کر خاموش بیٹھیں، اپنی سانسوں کو آبزرو کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کا ورد کریں، دل کو سکون ملے گا۔ ایک پریکٹس یہ بھی ہوگی کہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کا ورد کریں، اپنی سانسوں کو آبزرو کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، روزانہ کم از کم 20 پیجز کسی بک کی ریڈنگ کریں، موبائل یا کمپیوٹر پر PDF میں نہیں، کتاب اٹھا کر پڑھیں، کوئی بھی کتاب، مثلا سائیکولوجی کے سبجیکٹ پہ ہو، فلسفی ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور سکسیسفل لوگوں کی بایوگرافی۔ اس سے آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے، زبان بہتر ہوتی ہے، آپ کی ریڈنگ سے آپ کی زبان بہتر ہوتی ہے، نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو فزیکل ایکسرسائزز ضرور کریں، کم از کم واک کر لیں، اس سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو پھر پوائنٹس دیں، آپ ساری جتنی بھی پریکٹس کریں نا، اس میں سے جو کر سکیں، نہیں کر سکیں، ٹھیک ہے، سب کچھ کرنا پاسبل نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر جو نہیں بھی کر سکیں یا کر سکیں تو اپنے آپ کو پوائنٹس دیں کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈیلی خود کو 1 to 10 کہ آج میں نے یہ جو کیا یا آج میں نے اپنے آپ کو اتنا امپروو کیا، تو آپ اپنے آپ کو مارک دیں 1 2 3 یا 5 6 10، جو بھی آؤٹ آف 10 آپ اپنے آپ کو مارکس دیں، نمبر دیں۔ اور ڈسپلن کی بات ہے تو سب سے امپورٹنٹ ڈیجیٹل ڈسپلن ہے۔ سوشل میڈیا کا جو ٹائم ہے اس کو محدود کریں، غیر ضروری کانٹینٹ سے بچیں، اچھا کانٹینٹ ضرور دیکھیں، ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، مگر اس کو مینج کریں۔ غیر ضروری چیزیں دیکھنے سے یا کانٹینٹ کنزیوم کرنے سے پرہیز کریں۔ اور آخر میں موسٹ امپورٹنٹ پریکٹس، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ روزانہ 3 نعمتیں یاد کریں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 3 نعمتیں یاد کریں، بے شمار نعمتیں ہیں، مگر 3 نعمتیں کاؤنٹ کرنا تو آسان ہے نا۔ شکر گزاری سے نیگیٹو سوچ کم ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کریں ساتھ ساتھ کہ پرپز ریفلیکشن ایک چیز ہوتی ہے، مقصد پر غور۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں، میں دنیا میں کیا پازیٹیو انفلوئنس چھوڑنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بہتر بنائیں، علم دیں، حوصلہ بڑھائیں اور سچ بولیں۔
छोटे मगर कंटिन्यूस मेजर्स लें अपनी जिंदगी में। बड़ी देर पा तब्दीली पैदा करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं, छोटे छोटे मेजर्स लेने होते हैं। अगर इंसान खुद पर गौर करे कि वो सिर्फ खाने पीने और अपने जिस्म को बढ़ाने और सिर्फ पैसा कमाने में जिंदगी गुजारता है या फिर ऊंचा उड़ने के लिए खुद को तैयार करता है, जिंदगी का सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, जरूरी हैं, मगर ये जिंदगी का मकसद, ये सवाल नहीं है। पैसे गिनते रहना या अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहना और उसको बढ़ाने की फिक्र में ही जिंदगी गुजारते रहना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ये कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मुझे लाइक करते हैं या नहीं करते, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं किस मकाम पर पहुंचा हूं, बल्कि असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि मैं कौन हूं और मैं क्या बन सकता हूं। तुम्हारे अंदर एक खजाना मौजूद है जिसे तुमने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। मुमकिन है तुम्हारा माजी मुश्किलात से भरा हो, मुमकिन है तुमने या आपने गलतियां की हो, मुमकिन है आप खुद से मायूस हो, लेकिन याद रखें आपका माजी तकदीर नहीं है। आज का फैसला फ्यूचर को बदल सकता है। दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपने अंदर चेंज लाना होता है, अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। असल तब्दीली बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है, और जब ये बात समझ में आ जाए तो उसी वक्त सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हो जाता है। असल तब्दीली उस वक्त शुरू होती है जब इंसान की सोच बदलती है, जब वो दुनिया को एक नई नज़र से देखना शुरू करता है, जब वो अपने बारे में पुराने ख्यालात पर सवाल उठाता है। यानी तब्दीली का आगाज अमल से पहले जहन में होता है। दुनिया हमें लेबल्स देती है, और लेबल्स क्या होते हैं कि तुमने अब तक कुछ नहीं किया, अब तक कुछ नहीं किया तो आइंदा क्या करोगे, तुम कुछ खास नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वसाइल नहीं तो तुम आगे क्या करोगे, वसाइल नहीं तो तुम फिर किस तरीके से अपने आप को या अपने पीछे आप क्या छोड़ोगे, दूसरों के लिए क्या कर सकोगे, वसाइल ही नहीं है तुम्हारे पास, अब बहुत देर हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो जुमले हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हम उन्हीं महदूद ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आती है, क्या वाकई मैं ऐसा ही हूँ या सिर्फ दूसरों के दिए हुए ख्यालात हैं ये। और ये याद रखें कि अक्सर हम सोच रहे होते हैं ना कि अच्छा ये हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या वो मेरे बारे में कोई साजिश कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता, हम खुद ही सोच रहे होते हैं, हमारा अपना माइंड ही होता है। और अक्सर ये होता है कि हम खुद भी अपने आप को कुछ लेबल्स दे देते हैं या कोई एक लेबल दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, हर इंसान के अंदर कई पहलू होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ वो कबूल शुदा होते हैं जिसको कहते हैं एक्सेप्टेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर अभी वो पहलू दबे हुए हैं जिसको उसने डिस्कवर नहीं किया। जब इंसान अपने इन तमाम पहलुओं को समझता और कबूल करता है तो फिर क्या होता है, बिखरा हुआ नहीं रहता बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत बन जाता है।